میں نے آپ کے سامنے 21واں پارہ سورہ روم کی، دیکھیں اس کا نام خالق نے سورہ روم رکھا، عجیب نام، قرآن میں سورہ روم آ گیا۔ سورہ روم کی 27 نمبر آیت میں نے تلاوت کی۔ دیکھیں میں ایک آج بحث ہے جو قرآن سے ہی میں سنانا چاہتا ہوں، وہ ابھی تک بحث کسی ہوئی نہیں، لاہور جیسے شہر میں بھی ابھی نہیں ہوئی، کسی مفسر نے یہ بحث نہیں کی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی تک 1400 سال سے یہ بحث ہوئی ہی نہیں۔ آپ کی توجہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس کی توجہ کے لیے اور آپ کی توجہ کے لیے اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، بس اب میری طرف سے متوجہ ہو جائے۔ خالق فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے، یہ میرے والے پاس پہلے کا دیکھیں، ہوبا اللہ کا ذاتی نام ہے، الذی اس ذاتی نام کی تشریح ہے، وہ ہے۔ اللہ اپنی ذاتی نام سے پہلے کچھ واو لگا کے کہتا ہے اور، اللہ جانے اللہ سے پہلے اور کون ہے، اور بھی فرمایا، یہ سمجھ آئیے۔ دیکھیں یہ بحث ابھی ہوئی نہیں، کسی نے لاہور میں بیان نہیں کی، میں بھی لاہور میں رہتا ہوں، پاکستان میں بیان نہیں ہوئی، خود مکے میں بیان نہیں ہوئی، جب کی گئی ہضم کر لی گئی تاکہ علی کا نام ہی نہ آئے۔ چاہیے سمجھ نہ آئے بیٹا، ٹیپ ٹھیک کریے، مجھے بھی چاہیے یہ والا، یہ پہلا موضوع ہے، بالکل پہلی دفعہ میں پڑھ رہا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، وَهُوَ الَّذِي اللہ فرما رہا ہے، اور جہاں اللہ کہے پھر ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟ کوئی بات ہے جو اللہ فرما رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے، اور وہ ہے، ٹھیک ہے شاہ جی، اور وہ ہے کہہ کے اللہ نے اپنا، اور کہہ کے اب اپنا ہونا بتایا۔ معلوم ہوتا ہے یہ اور کوئی کمال ہے جو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، جس کمال کو سمجھنا ہے کہ اللہ سے پہلے وہ اور کی لفظ کن کے متعلق ہے، سمجھ آنی کیا بات؟ اب اللہ نے کیا کیا، شاہ جی غور کرا اسے، وَهُوَ الَّذِي، جو صاحبان علم ہیں، صاحبان بصیرت ہیں، ان سے میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں عام نہیں ہیں، بس مولا نے عنایت کر دی ہے، مجھے سمجھ آئی ہے، یہ کل کی بات میں کہہ رہا ہوں، مجھے کہا گیا یوں پڑھنا، میں کہا اور اچھی بات، اور میں نے 2 رکعت نماز بھی پڑھی کہ آپ نے مجھے راز بتایا، خدا جانے مر جاتے یہ راز سینے میں چلا جاتا، لیکن حکم ملا ہے، میں سنانا چاہتا ہوں اپنی قوم کو، اور آپ کو صرف سنانا نہیں خوشخبری دینا ہے، آپ حق پر ہیں، اور بے خبر دنیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے، اے میرا پتر ادھر پھر نہیں دیکھنا، میرا سامنے بیٹھ بالکل نہیں دیکھنا، وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ کہہ رہا ہے، اور خدا جانے اللہ نے اور سنبھل کے کہا، اپنے سے پہلے اور ایسے نہیں کہہ دیا، توحید نے سنبھل کے کہا ہے، جس سنبھل کے لفظ آخر میں آئی یہی کہا کہ اللہ غالب بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور کہنے میں غلبہ بھی ہے، کوئی حکمت بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ٹیپ کرائے صحیح کرائے، میں نے دینی بھی ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور
وہ ہے۔ اب اللہ نے جو اپنا اللہ ہونا بتایا، کوئی اللہ پہلا کام کرنا چاہتا ہے، اس پہلے کام سے بھی اور لگا ان کا سمجھ دیا اسے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے، اس نے کیا کیا، اس اللہ نے یبدأ الخلق، خلق کرنے کی ابتدا کی۔ ہائے ہائے ہائے، کون سمجھ آئیے یا نہیں؟ اس اللہ نے کمال کیا کیا، خلق کرنے کی ابتدا کی۔ کیا مطلب ہوا؟ ابھی تک کوئی خلق وجود میں نہیں آئی، ابھی ابتدا کی اس نے، اس ابتدا سے بھی پہلے کہہ رہا ہے اور خدا کے لیے قرآن کی فصاحت پہ داد دے کہ حرف ایک کہی اللہ نے اور اس میں کمال کیا کر، معلوم ہو گیا اللہ نے پیدا کرنے کی ابتدا کی، اس سے پہلے ابھی پیدا کوئی شے نہیں ہوئی، خالق کی ابھی ابتدا کی۔ خوش ہو جائے جب خالق کی ابتدا کی اور اس ابتدا میں پہلے کیا لگائی اور، پھر مانو کوئی ایسے ہیں جو خلق سے بھی پہلے ہیں۔ اب پوچھا گیا مولا وہ خلق سے پہلے کون ہے؟ فرمایا الحجت قبل الخلق۔ حجت خلق سے پہلے ہو، حجت ایسے لفظ ہے نا، حجت خلق سے پہلے ہوتا ہے، ابھی خلق نہیں ہوتی حجت ہوتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، حجت خلق سے پہلے ہوتا ہے۔ پھر میں جملہ کہوں، سب سے بڑی حجت ہے رسول، پھر جانشین وہ ہوگا جو رسول کے ساتھ ہے۔ خوش ہو میرا بندہ، خوش ہو، خدا کے لیے دلیل اور بے خبر دنیا کدھر بھاگے جا رہے ہیں۔ حیدری الحجت صحیح، کیا وجہ کیا ہے؟ آپ پریشان ہیں؟ نہ پریشان نہ دیکھیں، آپ کے دیکھنے سے میرے خیالات بدلتے ہیں، کوئی رٹ کے ہم تھوڑی آتے، آپ کے چہرے دیکھ کے تو ولایت میں خوشی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ذکر ولایت کے ہو دیکھا ادھر ادھر جائے، ہائے 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 ہائے۔ اور وہ ہے یبدأ الخلق، توجہ فرمائیں صحیح، یبدأ الخلق، اس نے اللہ نے خلق کرنے کی، خلق کی ابتدا کی۔ معلوم ہوتا ہے ابتدا کی، پہلے خلق نہیں تھی، خلق نہیں تھی، اب ابتدا کی۔ کوئی ہے واو بتا رہا ہے، کوئی ہے جو خلق سے پہلے ہے، پھر مانو یہ خلق نہیں، یہ توحید کا کمال ہے۔ میں نے غور نہیں فرمایا، ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، وہ ہے، سن جاؤ، وہ ہے کہ جس نے خلق کی، یہ میں تفسیر قرآن جو لکھی ہے وہ بیان کر رہا ہوں، وہ ہے کہ جس نے خلق کی ابتدا کی۔ اب ابتدا کی، اس ابتدا سے بھی پہلے واو بتایا، اب اللہ کی خلق، اچھا جلدی کر دیں تاکہ آپ اور خوش ہو جائیں۔ خلق کی ابتدا کے بعد فرمایا ثم یعیدہ، خیال قریب ہوتا ہے، ثم تاخیر زمانی کے لیے آتا ہے، ایک پھر وقت آئے گا قیامت کا، ثم یعیدہ، اسی خلق کو وہ دوبارہ اٹھائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، معلوم ہوتا ہے اٹھایا ان کو جائے گا جو خالق کے زمرے میں آتے ہیں، جو خالق سے پہلے ہیں وہاں اٹھنا نہیں۔ ان کو کیا کیا جائے گا؟ ثم، ایک اور کیا اچھی گل ہوگی، ثم
युईदुहु, उन्हें दोबारा कब्रों से या जहाँ भी होंगे, उसे मालूम है कहाँ कहाँ है, उसे मालूम है, उसे मालूम है पूरी खल्क को। ये हु की ज़मीर खल्क की तरफ जा रही, फिर उसी खल्क को वो क्या करेगा, युईदु इआदा से माने दोबारा, उन्हें उठाएगा। सुम्मा युईदुहु, फिर इनको उठाएगा। सुम्मा युईदुहु, इनको उठाएगा। हाय हाय हाय, अल्लाह कैसी बात कर रहा है। मालूम होता है किसी भी हालत में हूँ अल्लाह उनको उठा लेगा, और उस उठाने को, दोबारा उठाने को खुद कहता है वह हुआ अहवनु अलैहि, ये दोबारा उठाना तो बहुत ही आसान है। हाय हाय हाय, जल्दी समझ आई दुनिया। दोबारा उठाना, जिंदा करना, कल नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, कल समझ आनी चाहिए ना। अल्लाह फरमा रहा है दोबारा कब्रों से उठाना, जिन हालत में उनसे उठाना अल्लाह के लिए आहवानो, आहवन माने तफजील है, ज़्यादा आसान है, आसान नहीं, ज़्यादा आसान है। जब ज़्यादा आसान है ना उठाना, फिर इस ज़्यादा के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल है पैदा करना। कुछ समझ आ गई? ज़्यादा मुश्किल है खल्क करना, दोबारा खल्क करना ज़्यादा मुश्किल। परेशान न हो, जिन्हें परेशानी है खुदा के लिए, अब परेशानियाँ बाद में सोचते रहे, पहले मेरी गल सुन लो, परेशान न हो खुदा के वास्ते, सोच समझ के बात हो रही है। ऐ नहीं अटल शटल है चलो जी, ये चलो जी मैं नहीं कह रहा, मुझे खबर है कि हमारी बातें कहाँ तक जाती। सुम्मा युईदुहु, फिर उनको उठाएगा, वहुवा अहवनु अलैहि, और दोबारा उठाना अल्लाह के लिए बहुत आसान। वही हुई, मालूम हो गया दोबारा उठाना आसान है। क्या मतलब हुआ, बात मुझे मिल गई। जो खल्क कर सकेगा उसके लिए दोबारा उठाना तो आसान हो जाएगा, मुश्किल काम है खल्क करना। मुश्किल काम क्या है, खल्क। दोबारा उठाना तो आसान हो गया, जो खल्क कर सकता है अल्लाह ने कहा उसके लिए उठाना तो आसान है। वहुवा अहवनु अलैहि, उसके लिए उठाना आसान है। आसान हो मेरे आले पास आसान है, वो मुश्किल है। ये मुश्किल तौहीद कह रही है। जब मुश्किल है, मुश्किल तो जो कहे तो अगर आप खुश हो जाएं, फिर जब तौहीद कहे मुश्किल है, फिर वाजिब है तौहीद पर मुश्किल को शाह बनाए। हाय हाय हाय, खुश नहीं हुए बाबा, खुश नहीं हुए। खुश थी वो ना, फिर ज़रूरी नहीं, हमारे आपके लिए ज़रूरी नहीं। जो फरमा रहा है उसको कह रहा है मुश्किल, तो मुश्किल का हल वही निकाले। फिर ज़रूरी है वो मुश्किल हमारी मुश्किल दूर करे। हम तो मुश्किल में फंसे हुए हैं। जब तौहीद मुश्किल कह रही है तो मखलूक को जानने क्या कसूर है। फिर ज़रूरी है कोई मुश्किल को शाह बनाए, और बनाए नहीं हमें भी बताए। ये है मुश्किल कुशा, अल्लाह नहीं, मेरी मुश्किलात को हल करने वाला एक नहीं पूरी जमात है। समझेगा अल्लाह की मुश्किलात को दूर करने के लिए एक नहीं। उन अफसोस है ना, तुम्हारे उत्ते इतना बोझ है ज़हन पे है ना, आई नहीं 14 दी तो ये हैं जो है लेकिन हैं 14 खल्क करते हैं यही मुश्किल हल करना चाहता है। गल समझो ना पुत्र, फिर मेहनत करे ना, मौला से पूछे ना, करे ना मेहनत, फिर देखे क्यों नहीं आता।
ثم یعیدہ وہو اہون علیہ. اب جناب میں ایک بات کرتا ہوں، تھوڑی سی بات جلدی. وَهُوَ الَّذِي پہلے اگر اشارہ حکم دے تو میں وہ والے جو واؤ والے ہیں وہ ابھی بتا دوں کہ آیت پہلے ترجمہ کر لوں میرا خیال ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وہ آسان ہے، لیکن آسان کے لیے مشکل کا اشارہ ہو گیا. لوٹانے کا آسان ہونا، خلق کرنا خود ہی مشکل ہو گیا. جب اللہ آسان کہے گا تو کہتا خلق کرنا آسان ہے اور لوٹانا بھی آسان ہے، دونوں کے لیے کہہ دیتا. لیکن لوٹانے کے لیے آسان کی لفظ کہی، اور وہ بھی تفضیل میں کہی زیادہ آسان ہے. یہ زیادہ نے ہمیں بتایا زیادہ مشکل ہے خلق کرنا. اب اسی خلق کرنے کے لیے ہائے 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 اور بے خبر ہو. خدا گواہ لاہور ساری روٹیاں کھانا چھوڑ دے علماء، بیٹھ جائیں ڈھونڈے یہ مشکل کے لیے کن کو حل کیا، کن کو بنایا ہے اللہ نے. اب وہی واؤ، وہ جو اللہ سے پہلے واؤ تھا اب واؤ لگا کے کہتا ہے وہ جو پہلے تھا وہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. وہی جو وہ تھے نا وہ پہلے، وہی تو اللہ کے مثل اعلیٰ ہے. نہیں سمجھے بچے ہیں، خوش ہو نہ بچے، خوش ہو. اور لہو لام آئی، دیکھیں یہ لام اور اس کی ظہور کی ضمیر، یہ خبر پہلے آئی ہے. خبر پہلے جب آئے تو وہ تخصیص کے لیے، تملیغ کے لیے تخصیص. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اللہ کے لیے لہو کی ضمیر کی طرف جا رہی ہے، او ہوا کی طرف. ہوا کون ہے؟ اللہ. اور اللہ کے لیے کتنے بیٹھے ہو میرے والے پاس دیکھیں، اور اللہ کے لیے کیا ہے؟ مثل اعلیٰ ہیں. مثل اعلیٰ ہیں، اور خیال کرا میں کیا جملہ کہنے لگا، مثل اعلیٰ ہیں. تو معلوم ہو گیا اللہ نے کہا میرے اللہ ہو کے بھی مثل اعلیٰ ہیں. اشارہ کس کی طرف ہو گیا؟ کام سارے میں کر سکتا ہوں مگر میں ہوں اللہ. میں نے اپنا اللہ ہونا بھی بچانا ہے اور یہ مشکل بھی حل کرنی. سمجھ آئی؟ اللہ نے اللہ ہونا بھی، اپنا اللہ ہونا بھی محفوظ رکھنا. توحید کے لیے خود اپنی حفاظت واجب ہے. توحید اپنی پہلے حفاظت کرے گی، پھر جو کچھ بنائے گی اپنی حفاظت کر کے بنائے گی. اور وہ اللہ بنائے گا، کیا بنائے گا؟ مثل الاعلیٰ. اللہ مثل اعلیٰ بنائیں گے، مثل نہیں بنائے گا، مثل بنائے گا. ہائے ہائے اوئے ہوئے ہوئے، وہ میں قربان ہو جاؤں گا مفسرین نے کیا کہا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اور وہ مثل اعلیٰ کہاں ہے؟ فی السماوات. مثل اعلیٰ ہے آسمانوں میں. ابھی آسمان بنے نہیں، پہلے آسمان کہا. غور نہیں فرما رہے. والارض زمین میں کون ہے؟ مثل اعلیٰ. اور مثل اعلیٰ بنائے گئے اللہ کی مشکل کو حل کرنے کے لیے، جو اللہ ہمیں مشکل سمجھانے کے لیے کیا. اللہ کے لیے دو باتیں ہیں، دو. ایک بات ہے الا لہ الخلق والامر. سمجھنا شیر سٹ جاؤ گے تو گئی گا. اللہ کیا کرے؟ اللہ خبردار. خبردار جب اللہ خبردار کہے کیڑا جائے سو جائے. راتی آپ کا چوکیدار خبردار کہے تو اٹھ بیٹھتے خیر ہوئے. اللہ بھی کہہ رہا ہے خبردار. معلوم ہوتا ہے کوئی اتنا بڑا خطرہ ہے قیامت تک جس کے لیے توحید فرما رہی ہے خبردار.
ترجمے صحیح کیے نہیں، آپ کو تو نہ بتایا گیا ہے نہ انہوں نے محنتیں کی ہیں، ترجمے کر دیا چلو جی، اور کیے بھی ہیں، میں کیا کروں اس کو۔ اللہ خبردار، لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے۔ معلوم ہو گیا، اللہ امر بھی رکھتا ہے، خلق بھی، دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ امر میں ارادہ ہوتا ہے، خلق میں ارادہ بھی ہوتا ہے، سبب بھی ہوتا ہے۔ خلق میں سبب بھی ہوتا ہے، تدریج بھی ہوتی ہے۔ میرے خیال مشکل ہو گئے یا ٹھیک ہے؟ اللہ لہ الخلق والامر۔ اب جب خلق اور امر کی بات ہوئی، اب میں خلق کے لیے، جہاں خلق کو تھوڑا سا مشکل کیا نا، اس کے لیے اللہ نے کیا بنایا؟ مشکل ذرا اے لا ساکھو ماسالے اعلیٰ، خدا گواہ انہوں نے ماسالے اعلیٰ صرف انہیں لفظہ لکھ کے ایک جگہ ایک آدمی نے لکھے، ایک آدمی ساروں نے لکھا ہے۔ ماسالے اعلیٰ کے معنی ہے اللہ کی بڑی شان ہے، وہ تو ہے ہی شان والا۔ ہائے ہائے ہائے، اگر اللہ کی شان سنانی ہے، شان والا ہے، ترجمہ شان والا نہیں، ترجمہ ہے مشکل کے حل کرنے والے کے لیے۔ اب اسی کو وہ جو آپ نے ترجمہ کیا نا، ساروں نے، کیا نام لوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ساروں نے، شان بڑی شان والا ہے ہی شان والا یار۔ اللہ نے کہا میری شان نہیں، میں نے شان اپنی نہیں بتانی، میں نے قرآن میں کہنا ہے، اگر آپ میرے ساتھ سمجھ میں ہیں، میں نے قرآن میں کہنا ہے احسن الخالقین۔ ہائے ہائے ہائے، یہ خالقین ہے جمع، ان میں میں ہوں احسن، یہی مشکل ہے۔ اللہ احسن الخالقین ہے یا نہیں؟ اس یہاں بھی لکھا ہوا ہے وہ بہتر خلق کرنے والا ہے۔ وہ خالقین جمع ہیں، پتر ہے، اور جمع میں احسن تفضیل کی نسبت کے ساتھ ہے، یعنی اللہ نے بتایا خالقین اور بھی ہیں، یعنی نہیں سمجھ آئی موجہ کا، یہ بیان ہی نہیں ہوا، اس لیے آپ اچھا حافظ کوئی نیا مذہب نکال رہا ہے، وہ میرے سر کے تاج۔ خدا کے لیے احسن الخالقین کا ترجمہ کرے، خالقین میں سے وہ احسن ہے، پھر مانو خالق وہ تو ہے ہی نا۔ یہی تو مشکل تھی جو اللہ نے حل کر لی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے یہاں بھی لفظ وہی لگائی، وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي، سورہ ہود، یہ عشرے دے موضوع عشرہ اسی پہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اس دفعہ محرم کا۔ وَهُوَ الَّذِي، رات فیصلہ کیا میں نے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، یہاں کہا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ الَّذِي، اور یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ وہ ہے، اور پہلے کہا۔ معلوم ہوتا ہے آسمان و زمینوں کے خلق کرنے سے پہلے اور کہا، کوئی ہے جو خلق سماوات سے پہلے ہیں۔ سمجھ آندی بھی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، دیکھیں اللہ نے اچھی طرح بتا دیا، 6 دنوں میں بنایا۔ بابا اس وقت دن ابھی بنے بھی نہیں تھے، اللہ نے دن کیوں کہا؟ تاکہ پتہ چلے دنوں میں سبب سے بنے ہیں، میں ارادے سے بناتا ہوں، کہ کوئی سبب والا ہے جو بنا رہا ہے۔ چنگی گل نہیں ہوئی؟ نہ کرو ترجمہ، تسی میں نے ترجمہ کر کے دکھاؤ نا، میرا لاہور میں پورا چیلنج ہے، لاہور میں ذرا لاہور والی بات میں کر رہا ہوں۔ خلق السماوات والارض، بیجا میرا پتر، زمین و آسمانوں کو پیدا کیا کتنے دنوں میں؟ ابھی نہ زمین بنی، نہ آسمان بنا، اور نہ سورج بنا، نہ چاند بنا، نہ رات بنی، نہ دن بنے۔ جب بنے ہی نہیں ہیں تو اللہ پہلے 6 دن گن کے کیوں کہتا ہے؟ اور نہیں فرمایا
حال سمجھو نا بچوں، یہ 6 دن میں نے بتائے ہیں، ابھی نہیں بتانے. 6 دنوں میں بتا کے کہا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جیسے اب کہا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، جیسے خلق کی ابتدا کی اس کے لیے کیا ہے؟ مثل اعلیٰ ہیں. اسی طرح کہا آسمان و زمینوں جب بن رہے تھے وَكَانَ، وہی واو پہلا، هو الذی سے واو پہلا. یہاں کہا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت ابھی آسمان و زمین بن رہے تھے، اللہ کا عرش پانی پر تھا. کیا توجہ نہیں فرمائے گا؟ میں مولا سے کہوں گا مولا زور میں نے بڑا لگایا. وَكَانَ عَرْشُهُ، دونوں اچھا نہیں لگ رہا، نہ لگے یار، کیوں نہیں لگے؟ کوئی غلط میں پڑھ رہا ہوں؟ کہوں مولانا صاحبان کو میری بحث کریں اس جملے جو میں کہہ رہا ہوں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے. پوچھا گیا مولا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ کیا ہے کہ عرش پانی پر تھا؟ یعنی پانی نے عرش کو، الماء مانے پانی نے عرش کو اٹھایا ہوا تھا. کہا لوگ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پہ بیٹھا ہے. فرمایا کتنے جاہل ہیں، اللہ کو بٹھانے والا بنا. ہائے ہائے ہائے، سنیا کرو پترے. انہوں نے کہا والا وَكَانَ عَرْشُهُ، یا علی یہ تو پتہ نہیں لگ گیا جی گل شروع ہوئی نہیں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، مولا عرش کیا ہے؟ انہوں نے سر پوچھا مولا عرش کیا ہے؟ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میرے بھائیوں، اس پر میرے اشرے ہیں، اشرے، اشرانی اشرے. کان عرشہ علی الماء، سرکار نے فرمایا عرش سے معنی ہے علم. علم جو مشیت سے گزر چکا ہے، علم جو یہ بھی پتہ نہیں مشیت کیا ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہیں مجھے دکھائیں انہوں نے مشیت کا ذکر کیا ہو پوری تفسیر میں. پیارا آپ جا کے دیکھیں نا، سارا بھرا ہوا ہے مشیت سے، کسی نے ذکر تک نہیں کیا. اس وقت اللہ کا علم، علم کیا، علم کیا، عرش کیا ہے؟ علم. کرسی کیا ہے؟ کرسی کیا ہے؟ میں نے 28 مجالس پڑھی ہیں. کرسی ہے علم غیب. نہیں سمجھ گئی، سارا قصور ہے. اگر آئیے تفسیر اس جائے تو سارا صحیح اچھا کر لو. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اللہ کا عرش، عرش کے معنی علم. میرے چھٹے امام سے فرمایا علم پانی پر تھا. آقا جب علم تھا پانی پر تو وہ علماء کون ہیں جو زمین و آسمان سے پہلے اللہ کا اور علم اٹھانے والے تھے؟ فرمایا ہم آل محمد. تو سمجھ آ گیا ہے نہیں؟ ہم آل محمد ہیں جو اس علم کو اٹھانے والے تھے. کب اٹھانے والے تھے؟ کہوں یہ شخص کھڑا ہو گیا. ابھی مشارق الانوار آپ کے پاس ہے، وہاں بھی موجود ہے اور بھی بہت سی کتابوں میں موجود ہے. نہیں آپ پڑھتے آپ کی مرضی. انہوں نے لکھا آدمی کھڑا ہو گیا مولا علی کا، آپ آسمان و زمین بن رہے تھے، ابھی بن رہے تھے، آپ کتنا پہلے یہ علم اٹھانے والے تھے. فرمایا تیری عقل اس مدت کو گن نہیں سکتی. ہم بے خبر نہ کہوں ان کو جنہوں نے محنت نہیں کی. آل محمد کا حق چھپا دیا. فرمایا کتنی مدت پہلے تھے؟ کہا مولا نے فرمایا تو اس مدت کو گن نہیں سکتا. کہتا مولا اللہ نے عقل گننے کے لیے بنائی ہے. فرمایا تمہاری عقل ناقص ہے، ہمارا کمال مانے ہے کہ ناقص عقلوں میں آئے. اسے مولا سمجھدان بھی ایسے مولا یہ اتنا بتائیں، کوئی سائن دے جیسے میں سمجھوں. اتنا پہلے تھا. اب میرے امام نے فرمایا مشارق الانوار میں جا کے دیکھ لیں. میرے امام نے فرمایا دیکھیں اللہ مشرق سے لے کے آسمان سے لے کے زمین تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کل فضائے عالمین کو خشخاش کے دانوں سے بھر دے. جب نہیں سمجھ آئی موجہ کریں اجے بھی پریشان بیٹھے. ہائے 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 خشخاش کے دانوں سے بھر دے. اے نکے نکے دانے خشخاش کے اللہ نے بنائے ہی ثبوت ولایت علی کو.
کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ خشخاش کے دانوں سے بھر دے اور تجھے کہا جائے ایک ایک دانہ کر کے گن. کوئی گل سمجھ آتی بھی ہے بابا؟ پریشان نہیں ہونا. یہ لاہور دا شہر ہے، جتنا لاہور ہے نا، لاہور بھر جو نا آسمان تھی تو گنے نہ ایک آدمی گنے نا. لاہور دا کتنا ذہین آدمی ہے، کتنی دن لڑ گیا. عالمین کی بات ہو رہی ہے، وہ پتر عالمین کی. کوئی گل سمجھی کرو. سرکار نے فرمایا جتنی مدت میں تو ان کو گنے گا، ہم اس مدت سے کئی ہزار گنا مدت پہلے اس ان کو اٹھانے والے یہاں کیا لگایا؟ واہ والذی، واو لگایا تو واہ والذی میں کان عرشہ کون ہے؟ خلق آسمان و زمین سے پہلے واو لگایا. وہ واو کن کی نشاندہی کر رہا ہے؟ آپ کی، لاہور والوں کی، بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کی. نانا 14 سے کوئی بڑا ہی نہیں، یا وہ بڑا ہے یا یہ بڑا. اب جناب اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ مثل اعلیٰ بنایا. کل ہم تھوڑی دی گل سنیں، ٹائم جو ہے ٹائم اتنا ہوتا ہے سہنے کا 2 بجے چھوڑ دینا. ملک صاحب بیٹھے ہوں گے، 2 بجے تک میں انشاءاللہ مکمل کر دوں گا. مثل اور مثل میں فرق یہ ہے، یہ اشرا ہو پھر میں بیان کر سکتا ہوں. مثل ہوتی ہے ذات میں، مثل ہوتی ہے صفات میں. مثل ہوتی ہے، جب نہیں سمجھ آئی کوشش کرو پتر ہے، کوشش کرو یار، کوشش کرو. مثل ہوتی ہے ذات میں، مثل ہوتا ہے صفات میں. ٹھیک ہے، اور مجھے نہج البلاغہ بھی آتا ہے، پھر بات لمبی ہو جائے گی. مثل ذات میں، آپ ہم ایک دوسرے کے مثل ہیں ذات میں. میں بھی انسان، آپ بھی انسان. ہائے اور گل اچھی ہے، میں کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دیں تو میں کروں گا، نہیں تو کوئی ڈر نہیں. وہ بابا جب اللہ کی مثل ذات میں نہیں ہے تو پھر کسی کو بھی تم اللہ نہیں کہہ سکتے. نہ کہو نا ذرا، نہ کہو نا کسی کو اللہ یار. ادھر کیا نا علی اللہ تو گوڑیاں پہ گئے تائیں چھا تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ چھائیں چوڑا تھی. ہائے علی کو اللہ نہیں مان رہا بلکہ توحید میں نقص پیدا کر رہا. جڑے بیٹھے نہ ہوں میں گل سمجھ دی گا، ہاتھ ہولا رکھی تو سمجھ آئیے. اس کی ذات میں کوئی مثل نہیں. 14 اسی لیے اللہ کے مثل اعلیٰ ہیں، مثل نہیں. سمجھ آئیے پتر، 14 کیا ہے؟ مثل اعلیٰ. مثل اعلیٰ کس میں ہوتے ہیں؟ صفات میں. اسی وجہ سے چونکہ اللہ بے ذات ہی اپنی ذات سے کسی شے کو ظاہر نہیں کر سکتا. اگر ظاہر کرے گا حادث ہو جائے گا. کسی شے کا حدوث ہوگا، ظہور ہوگا، ظاہر کرے گا، کیا ہو جائے گا؟ حادث. جو حادث ہوگا محدود ہو جائے گا، جو محدود ہو جائے گا وہ ممکن ہو جائے گا، جو ممکن ہو جائے گا وہ متغیر ہو جائے گا، جو متغیر ہو جائے گا اللہ نہیں رہے گا. کوئی گل نہیں سمجھ؟ کیا اللہ کو خبر نہیں تھی؟ ان کو جو بنایا ہے مثل اعلیٰ بنایا، مثل نہیں. گل سمجھ؟ ہمارے ہدا پیاسی کہیں آدمی اوکھے تھا بیٹھے اوکھے اس لیے ہیں ان کی فکر صحیح نہیں ہے. خدا کے لیے ہمیں مجبور نہ کرو، توحید کو توحید میں رکھو.
میں بہت بڑی بحث کروں گا انشاءاللہ، اب ایک دن ہی ہے۔ اب جناب ان کو کیا بنایا؟ بادشاہ اعلیٰ، تاکہ اللہ کے کمال ان سے ظاہر ہوں۔ سب سے بڑا کمال ہے ماحول، ٹھیک ہے نا، سب سے بڑا کمال ہے علم۔ اب اللہ کا علم اللہ سے ظاہر نہیں ہوگا، ماشاء اللہ سے ظاہر۔ یہ کیوں نہیں بیان کیا یار؟ لاہور میں کسی نے بیان نہیں کیا یار، مولوی پڑھتے ہیں نہیں، لکھا ہی نہیں قرآن میں انہوں نے۔ اگر ماشاء اعلیٰ کی، ماشاء اعلیٰ جناب، اب میں ماشاء اعلیٰ کی جلدی، علامہ طیب جزائری صاحب ہمارے یہ جو وسن پورہ میں مسجد میں تھے، علامہ طیب جزائری نام سنا ہوگا، ان کی کتابیں ہیں دو ابو تراب، ایک میں اس میں لکھتے ہیں کہ ایک دن بیان کر دوں، چلو اللہ خیر کے، لکھا ہوا ہے کتاب میرے پاس بھی موجود ہے۔ ایک دن یہ جو قاضی شرائع ہے نا، قاضی شرائع، کبھی نام سنے ہوئے؟ شکر ہے شکر، میں کہہ دوں ادھا کم ہو گیا، نہ ہی آگے۔ ان بھائیوں کے زمانے میں بھی یہی قاضی تھے، سرکار علی کے زمانے میں بھی یہی قاضی تھے، قاضی شرائع۔ قاضی شرائع کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے بھائیوں کے دوسرے جو ان کے ہیں جن کو جانشین مانتے ہیں، دوسرے صاحب کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، اور منہ سے عربی میں یہ کہہ رہے ہیں این المنزع و این المخزع، این المنزع و این المفزع، مفزع میم فیض سے مفزع، جس کا معنی ہے علم کا سرچشمہ کون ہے، جائے بنا کون ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھائیوں کے امام، یہ کہہ رہے ہیں کون ہے۔ تیسرے آدمی بیٹا میرے جتنے ہیں ساروں کو بلائے، سارے وہ آگے، ان میں قاضی شرائع بھی آگے تھا۔ جب وہ آیا اس نے دیکھا کہ صحیح پڑھ رہے ہیں این المفزع و این المنزع، کون ہے علم کا سر چشمہ، کون ہے علم کی جائے پناہ، اس نے کہہ دیا، قاضی شرائع نے کہہ دیا انتا، وہ تو ہی تو ہے، خدا گواہ کہنا تھا، جھٹک کے کہتا ہے تو نے جب علی کو نہیں پہچانا تو اللہ کو کیا پہچانا۔ وہ قاضی صاحب، قاضی بننا اور ہے، ہونا اور ہے دری خوش ہو بنا سے حضرت نے خود کہا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کہہ رہا ہے، اگر میں سر چشمہ ہوتا تو میں ایسے پریشان ہوتا۔ علم کا سر چشمہ تجھے خبر نہیں، وہ دیکھ سامنے جو اپنے گھر کے دروازے میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، وہ کون بیٹھا ہے؟ اسے علی ابن ابی طالب۔ خوش ہو آپ کے امام ہے، وہ خوش ہو، وہ خوش ہو، وہ مان لیا ہے۔ لوگ چل گئے، سارے چل کے سرکار علی علیہ السلام کی، ان کے یہ صحیح بھی ساتھ تھے، سارے آ کے وہاں آ کے سلام کیا، بٹھایا۔ جناب علی مسکرا کے کہتے ہیں قاضی شرائع خیر ہے، کیسے آنا؟ مولا ایک مشکل ہے، مشکل ہے، لیکن مشکل کون حل کرے گا؟ جو ماشاء اعلیٰ ہوگا۔ اس نے کہا مشکل ہے، مشکل ہے، مسکرایا علی علیہ السلام۔ اچھا کیا مشکل ہے؟ کہتے ہیں کہ سعید کے پاس ابھی ایک آج سویرے کا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میری دو تھے، ایک آقا تھا ایک غلام تھا، ہم دو کہیں کام کے لیے گئے اور کسی کے ہاں اپنی بیویوں کو ان کے ہاں ٹھہرا کے ہم گئے، پیچھے دو بچے پیدا ہوئے، ایک کی بچی ہوئی اور ایک کا لڑکا ہوا، ایک کی لڑکی ہوئی۔ اتفاق سے اس وقت کوئی تھا نہیں، پہلے تو ہسپتال نہیں تھے، نہ یار فری ڈسپینسری بھی نہیں تھی، تو اس وقت دونوں پیدا ہو گئے اور دونوں کہنے لگی بچہ لڑکا میرا، اس نے بھی کہا میرا ہے، دوسری نے کہا ایک لڑکی ہے، کسی کی تو ہوگی، ایک لڑکی ہوگی ایک لڑکا ہوگا۔ صحیح کہتا ہے کہ مجھے یہ ان کو پریشانی ہو گئی، فیصلہ کیسے کرے؟ جب لڑکی لڑکے کا فیصلہ نہ کر سکے، دین کے فیصلے کیسے؟ خوش ہو گیا پتر، خوش ہو۔
کے لیے بات دلیل کی ہو رہی. جب اس نے کہا مولا یہی مشکل ہے, خدا گواہ ہے سرکار علی نے تن کا اٹھایا, تن کا, ان القضا حاضا ایسر من حاضی سنائے, یہ فیصلہ اس تن کے اٹھانے سے بھی آسان ہے. ایسا امام مانو پتر اور بے خبر مر جانے. اس نے کہا مولا آپ کے لیے آسان ہے, ہمارے یہ تو مشکل ہے. بادشاہ اعلیٰ نے فرمایا, اے ہم تو سمجھ آ دیجیے, بادشاہ اعلیٰ نے فرمایا, کیا فرمایا کہ 2 شیشے منگواؤ, ان پہ نمبر لگے ہو. شیشہ سمجھتے, بوتلاں ہے, ہونی بوتل نہیں سمجھ آیا, رول گئے بوتلاں ہے. 2 شیشہ منگوائی گئی. سرکار نے فرمایا کہ ان دونوں بیبیوں کے دودھ اس میں اسی نمبر تک دونوں کے بھر لو. دونوں دودھ بھر دیے گئے. سامنے آئے جناب علی نے فرمایا ان دونوں دودھوں کو تولو. تولو وہ کہہ رہا ہے جو خود وزن ہے, میزان ہے خود. خوش نہیں ہوئے یار, نہیں. اب جب تولا, ایک کا وزنی نکلا پورا, ایک کا آدھا, اس وزن کے آدھا نکلا. خوش ہو, جس کا آدھا تھا سرکار نے فرمایا اس کی لڑکی ہے, جس کا پورا ہے اس کا لڑکا ہے. خوش ہو, ٹھیک, اس کا لڑکا ہے. اس صحیح جس نے فیصلہ نہیں آیا تھا اس نے کہا صحیح آپ نے کیسے اس کو کیسے بیان کیا. سرکار نے فرمایا سن, لڑکی جو عورت جو لڑکی جو ہوتی ہے, مستور جو ہوتی ہے, وہ گواہی میں بھی آدھی ہوتی ہے, میراث میں بھی آدھی ہوتی ہے, اور وہ وزن میں بھی آدھی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا, آدھی, چونکہ اس کا آدھا وزن ہے دودھ کا, وزن میں بھی آدھی, دودھ میں وزن میں آدھا ہے. لہذا جس کا آدھا اس کی لڑکی ہے, جس کا پورا ہے اس کا لڑکا ہے. جب علی علیہ السلام نے اعلان کیا نا, ابھی اعلان کیا, فوراً اس عورت نے کہا مولا میری لڑکی ہے, بے شک اس کا لڑکا ہے. یہ کہنا تھا تو اس صاحب نے یہ فرمایا علی علی اللہ مجھے اس شہر میں بھی نہ رکھے جہاں علی ابن ابی طالب ہے.